वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं कि हम खुदावंद के पाक कलाम को खुदा के खादम के वसीला से सीख रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से जब पानी मांगा तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर उस औरत को ये बहुत तारीखी और ख़ूबसूरत अल्फाज कहते हैं कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जो पीने के बाद तू कभी भी प्यासी ना होती। अजीज़ नाज़रीन, खुदावंद के खादम ने हमारे लिए ये बहुत खूबसूरत मतन का चुनाव किया है और बड़ा ज़बरदस्त हम खुदा के खादम के वसीला से अदालत, पानी और नहर और सदाकत के ताल्लुक से सीख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पार साहब आप मज़ीद हमें सिखाएं। जी, थैंक यू पार साहब। खुदा के कलाम में मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 12वीं आयत में मिलता है मसीहा की एक ऐसी तालीम को कलम बंद किया गया है जो कि इंसान की अपनी अदालत और पानी के बारे में, सदाकत के बारे में बयान किया गया है। जी बिल्कुल। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम दूसरों के साथ करो। ऐसे ही है। अगर हम चाहते हैं कि लोग मेरी इज्जत करें तो पहले मैं किसी की इज्जत करूंगा तब मेरी कोई इज्जत करेगा। बिल्कुल। और यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें एक खूबसूरत नमूना दिया कि उसने पहले अपने आप को छोटा बनाया, अपने शागिर्दों के पांव धोए, फिर उन्होंने हमें कहा कि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही बर्ताव करो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम इज्जत चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, तो पहले हमें चाहिए कि हम दूसरों की इज्जत करें। तो यहाँ पर मत्ती रसूल बड़े खूबसूरत अंदाज में इन अल्फाजों को कलम बंद करते हैं। और हमें चाहिए कि हम अगर ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा सलूक करें, जी जी, क्योंकि नबियों की तालीम यही है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, तब ही खुदावंद की सदाकत जो है, खुदा की मेहरबानी जो है, खुदा की सच्चाई जो है वो हमारे सामने नजर आती है। ऐसे ही है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो हम अपनी ही अदालत करते हैं। हम अदालत को पानी की मानिंद अपने अंदर जारी रखते हैं ताकि वो हमारे अंदर चलता रहे। बिल्कुल। जिस तरह हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रहते उसी तरह हम कलाम के बगैर भी जिंदा नहीं रहते। ये ईमानदारों की निशानी है। ईमानदार कलाम के बगैर जिंदा नहीं रहते। वो चलते फिरते, उठते बैठते खुदा का जिक्र करते रहते हैं। बिल्कुल। जिस तरह पानी हम चलते फिरते पी लेते हैं, इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो भी हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, पानी का किरदार अदा करता है। बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं बड़ी नहर। जो एक नहर जो है उसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो अभी हमने ऐत पढ़ी है, लेकिन अदालत को पानी की मानिंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानिंद जारी रख। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये नहर जो है ये कलाम मुकद्दस में हमें किस तरह सामने लेकर आती है। ये एक ऐसी नहर होती है जो दो दरियाओं के दरमियान में होती है। जब एक दरिया सूख जाता है तो ये दूसरे से पानी लेकर उसे सैराब करती है। जी बिल्कुल। उसे जरखेज करती है। तो इसी तरह अगर ईमानदारों की इसी तरह अगर ईमानदारों की आपस में रफाकत रहती है तो अगर एक ईमानदार ईमान में कमजोर होना शुरू हो जाता है तो दूसरा उसे तकवीयत देता है। बिल्कुल। उसे संभालता है, उसे नसीहत करता है। नहर की एक और मिसाल जो है या किस्म जो है जी वो ये है कि एक नहर लिंक होती है जो एक दरिया से दूसरे दरिया को पानी देती है और दूसरी नहर जो है वो खेतों को सैराब करती है। खेतों को सैराब करती है। जिस तरह एक नहर खेतों को सैराब करती है उसी तरह ईमानदारों को भी चाहिए कि वो भी लोगों की जिंदगियों को सैराब करें। बेशक। और ईमानदार जो है ये इसी बात को जाहिर करता है जी बिल्कुल कि वो गुनाहगारों को, भटके हुए लोगों को खुदा के साथ मिलाता है, बेशक मेल कराता है, रफाकत रखवाता है। और ये एक पासबान की जिम्मेदारी होती है कि वो भटके हुए लोगों को खुदा के कदमों में लाने का एक वसीला बने। जिस तरह ये नहर दो दरियाओं के दरमियान में होती है और एक दूसरे को सैराब करने का एक जरिया होती है, इसी तरह एक चरवाहा जो है, पासबान जो है, ये एक बड़ी नहर का किरदार जो है, रोल जो है ये अदा करता है कि ये इंसान को खुदा के साथ मिलाने का वसीला होता है। जी बिल्कुल। और इसी तरह जब हम गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां पर हमें बड़े खूबसूरत अंदाज में यह मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में खुदा के पैरोकार होने की जरूरत है। बेशक।
تو جب ہم خدا کے پیروکار ہوں گے, خدا کی پیروی کریں گے, تو یہ بڑی نہر جو ہے یہ ہمارے اندر ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے. بے شک بے شک. اور چوتھی بات پہ ہم دیکھتے ہیں صداقت, بالکل, جو خدا کی سچائی کو بیان کرتی ہے. یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہے. اور خدا کی سچائی کو یہ صداقت جو ہے یہ بیان کرتی ہے کیونکہ وہ سچا ہے. بے شک. وہ رحیم ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ کلام مقدس میں اس کی سچائی بیان کی گئی ہے. جی بالکل, کہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول اور پھر خدا سچا اور برحق ہے. برحق ہے. بے شک. یہ اس کی صداقت ہے, یہ اس کی سچائی ہے کہ وہ پورے ایمان کے ساتھ, پوری اتھارٹی کے ساتھ یہ الفاظ کہتا ہے کہ میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. خداوند خدا صداقت کے ساتھ عدالت کرنے آئے گا. جی بالکل. خداوند خدا جب آئے گا تو پوری عدالت کے ساتھ, صداقت کے ساتھ وہ عدالت کرے گا انسان کی, بنی نوع انسان کی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح خدا بکریوں کو بھیڑوں سے جدا کرے گا, اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں. ان لوگوں کو جو خدا کی طرف نہیں آتے ان سے ہم واقفیت نہ رکھیں, ان کو چھوڑیں, بلکہ ان کو خدا کے قدموں میں لانے کا وسیلہ بنے. ان کو بتائیں کہ اخیر وقت ہے, خداوند آنے والا ہے. اپنی عدالت کریں, اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں. تو جب ہم اپنی عدالت کریں گے تو یقیناً ہم بدی کی طرف راغب نہیں ہوں گے بلکہ خدا کی طرف آئیں گے. بالکل ایسے. اور یہی کلام مقدس میں آج کی جو ہماری آیت ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند اپنے اندر جاری رکھ. بے شک. اور اگر ہم یہاں پر غور کریں, لکھا ہے کہ خداوند عدالت کرنے کے لیے آئے گا اور اپنے ایمانداروں کی عدالت کرے گا. اور اس تلاوت کیے گئے متن میں بھی اور خدا کے خادم نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے اندر عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھنا ہے. یہ خدا نے اپنی قوم اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ اگر تو سرفرازی پانا چاہتا ہے, قائم رہنا چاہتا ہے, تو پھر عدالت کو اپنے درمیان ٹھیک کر. کیونکہ ہم بھی, جس طرح ابھی پادری صاحب بھی بتا رہے تھے, کہ ہم اکثر اوقات لوگوں کی عدالت کرتے ہیں, لوگوں کو ہم کٹہرے میں کھڑا کیے رہتے ہیں, لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر ہم بہت سی چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے لیے جائز اقرار دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے ناجائز. جو ہمارے لیے جائز ہے وہ لوگوں کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے, اور جو ہمارے لیے ناجائز ہے وہ سب کے لیے ناجائز ہی ہونا چاہیے. ہمارا دوہرا معیار ہے, اور بنی اسرائیل کا بھی اس وقت دوہرا معیار تھا, جس کی وجہ سے خدا نے مقدس آموس پر, جس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا, خدا نے اس پر اپنے کلام کا بوجھ دیا, اور اس نے اسی بوجھ سے لوگوں کو یہ سکھایا کہ اپنے اندر عدالت کو پانی کی طرح جاری کرو. پانی ہماری دنیا میں تندرستی, صحت اور برکت کی اور خاص طور پر زندگی کی علامت ہے. اگر پانی نہ ہو, دوسری چیزوں سے ہم گزارا کر سکتے ہیں, لیکن بھوک ہم برداشت کر سکتے ہیں. لیکوڈ پانی اگر ہم استعمال نہ کریں تو وہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جاتا ہے. خدا نے عدالت کو یعنی انصاف کو اسی پیرائے میں لیا کہ جس طرح پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے, اسی طرح اگر درست عدالت نہیں کر پائیں گے تو ایماندار کی زندگی بہت خطرے میں ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اگر صداقت کی بات کریں تو صداقت کے تعلق سے زندہ خدا نے کہا اس کو بڑی نہر کی مانند جاری کر. تیری زندگی میں صداقت جو ہے وہ بڑی نہر کی طرح جاری رہنی چاہیے. اور اگر صداقت پر ہم قائم نہیں ہیں, ہمارے بزرگوں کے تعلق سے بڑی پرانی بات ہے, اب تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی جھوٹے ہو چکے ہیں, ہمارے اندر وہ چیز اپنے بزرگوں والی قائم نہیں ہے. زمانہ قدیم میں ہمارے بزرگوں کے تعلق سے کہا جاتا تھا یہ مسیحی ہے, یہ جھوٹ نہیں بولے گا, ہاں کی جگہ پہ ہاں کرے گا اور نہ کی جگہ پہ نہ کرے گا. اب ہمارا وہ معیار بنی اسرائیل کی طرح کھوتا جا رہا ہے. ہمارے بزرگ جس قدر
لوگوں میں خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی کا باعث بنتے تھے، عزیز ناظرین وہ ہم نے معیار چھوڑ دیا ہے۔ ہم بھی صداقت پر قائم نہیں ہے، ہم نے صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے بزرگ سادہ ایمان تھے، وہ صداقت پر قائم رہتے تھے، اور اگر ہم بھی صداقت پر قائم رہیں گے، اگر ہم صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری کریں گے تو پھر برکت آئے گی۔ کسی دانشور نے کہا کہ صداقت یعنی سچائی کو اگر دفن بھی کر دیا جائے تو وہ تیسرے دن دوبارہ زندہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ صداقت کو کبھی بھی آپ چھپا نہیں سکتے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ اگر تم سچائی سے یعنی صداقت سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اگر ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، بحال ہونا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے اندر صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ سو خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے اور اپنے کلام پر عمل کرنے کے لیے تیار کرے۔ ہم پادری صاحب کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے آج ہمیں خدا کے مقدس کلام کے ساتھ روشناس کروایا ہے اور اس برکت کو ہمارے ساتھ بانٹا ہے۔ سو عزیز ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور دعا مانگے۔ میں چاہتا ہوں جتنے بھی عزیز ناظرین، بھائی بہنیں، بچے بزرگ کسی بھی طرح کی بیماری میں، کسی مشکل میں گرے ہوئے ہیں یا پھر غم میں ہیں، تو آئیں ہمارے ساتھ متفق ہو تاکہ ہم مل کر خداوند کے حضور دعا کریں اور خداوند آپ کی زندگی میں بڑے معجزات کو ظاہر کرے۔ آئیں جھکیں اور دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ پاک خدا ہر صبح آپ ہمیں اپنے مقدس کلام کے وسیلہ سے اثر نو قوت بخشتے ہیں تاکہ ہم اپنے دن بھر کا آغاز آپ کے کلام کی برکت کے ساتھ کر سکیں۔ آج کی صبح کے لیے بھی، آج کے کلام کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس وقت ہے پاک خدا تیرے حضور التجا کرتے ہیں جو ہمارے عزیز ناظرین کسی بھی طرح کی بیماری میں، تنگ دستی میں، مشکل میں، پریشانی میں، کسی غم میں گرفتار ہیں، تو پاک خدا تو اپنے لوگوں کو اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے موسمی اثرات سے، ہر طرح کی درد سے، بخار سے، ہر طرح کے خطرناک جراثیموں سے خداوند آزاد کر۔ اے پاک خدا جو بیماریاں لا علاج ہیں، جن ہمارے عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کو ڈاکٹروں نے خداوند علاج کے لیے جواب دے دیا ہے، پاک خدا تو ہمارا عظیم خدا ہے جو ان کی زندگیوں میں معجزات ظاہر کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند جہاں پر انسانوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ کی قدرت شروع ہو جاتی ہے، آپ کی قدرت کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پاک خدا تو ان زندگیوں کو اپنی پاک پناہ میں لے کر خداوند بحال اور شفا دے کر خداوند اپنے کلام کے لیے تیار کر۔ اے قادر مطلق خدا التجا کرتے ہیں جتنے عزیز ناظرین ابلیس کی گرفت میں ہیں، بدروحوں میں جکڑے ہیں، پاک خدا تو ان بندنوں کو توڑ اور اپنے لوگوں کو بحال کر۔ مہربان خدا جتنے عزیز ناظرین کسی کاروباری مشکل میں ہیں، خدا تو آسان فرما۔ ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے اور التجا کرتے ہیں کہ اسے اپنے جلال، قدرت، عظمت اور حشمت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ اس وقت ہماری منت، دعا، التجا کو سن اور قبول فرما، مسیح خداوند کے پاک اور مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین۔ عزیز ناظرین، ہمارے پروگرام آفتاب صداقت کا آج یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ پادری اعجاز یوسف کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن۔